अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। ऑलरेडी हमने कुछ वीडियोस अपलोड किए लेटर के बारे में, वर्ड के बारे में। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे, प्लीज़ प्ले लिस्ट को चेक कीजिए और उन वीडियोस को देख लीजिए। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंटेंस के बारे में। तो चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस के बारे में आपने जानना है। सेंटेंस जो है उर्दू ग्रामर में इसको क्या कहते हैं? सेंटेंस को तो उर्दू ग्रामर में सेंटेंस को कहते हैं जुमला। क्या कहते हैं? जुमला कहते हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। चलो हम देखते हैं। ए सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ। इसमें एक वर्ड आता है सेंस। सेंस का मतलब क्या है? सेंस का मतलब क्या है? सेंस का मतलब है अक्ल, सेंस का मतलब है शऊर, सेंस का मतलब है इदराक, सेंस का मतलब है समझ। तो यहाँ पे एक माना आप लीजिए समझ। आप एक माना लीजिए समझ। तो यहाँ पे इसका माना क्या है? इस सेंटेंस का माना क्या है? डेफिनेशन से हम जानने की कोशिश करेंगे। हमें क्या देखने को मिलता है यहाँ पे एक और बात लिखी गई है। यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इसका माना क्या है? जब आप कुछ वर्ड्स देखते हैं, उनका जब ग्रुप आप बनाएंगे, उनका कलेक्शन आप बनाएंगे, उसी को कहेंगे हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड। तो यहाँ पे क्या बात हमें देखने को मिलती है? वो ये है कि एक बात ये है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, दूसरी बात है सेंस। इन दो पॉइंटों पर, इन दो पॉइंट से इन पर आपने गौर करना है। आपने यहाँ पे समझना है कि क्या आखिर इसका मामला क्या है। इसका ये मामला है, सेंटेंस बनता है वर्ड से। सेंटेंस बनता है वर्ड से बनता है जब वो वर्ड्स कंप्लीट सेंस देते हो। जब वो वर्ड्स कंप्लीट सेंस देते हो तो वहां पे हम कहेंगे कि दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। उसी को हम जुमला कह सकते हैं। उसी को हम जुमला कहते हैं। जब हमें समझ आ जाएगा कि वर्ड जो है ये अच्छी तरतीब में है, ये अच्छी तरतीब में है, हमें इन वर्ड से समझ कुछ आता है, हमें कुछ अंडरस्टैंडिंग होती है, तो हम ये कह सकते हैं कि देयर इज कंप्लीट सेंस। देयर इज कंप्लीट सेंस। वहां पे क्या है? कंप्लीट समझ हमें देखने को मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि वो जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, जब हमें कंप्लीट सेंस देखने को मिलता है तो हम कहेंगे उसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स प्लस कंप्लीट सेंस को दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। ये इसकी डेफिनेशन है। इसके बाद आपने ये बात जहन में रखनी जरूरी है, वो ये है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट। अगर आप ग्रामर्स कंसल्ट करते हैं तो ग्रामर्स में आप देखते हैं, कुछ ग्रामर्स में ये लिखा गया है कि सिस्टमेटिक अरेंजमेंट। इसका माना क्या है? सिस्टमेटिक अरेंजमेंट का माना क्या है? तो यहाँ पे आप देख लीजिए। अगर आप 21st सेंचुरी ग्रामर जो आप देखेंगे, 21st सेंचुरी उस ग्रामर का नाम है, इंग्लिश ग्रामर 21st सेंचुरी का। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, वहां पे ये सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, ये जो दो वर्ड्स है वहां पे लिखे गए हैं। यहाँ पे आपने समझना है कि सिस्टमेटिक अरेंजमेंट किसको कहते हैं? मुनज़्ज़म इंतजाम। मुनज़्ज़म इंतजाम। इस मुनज़्ज़म इंतजाम से क्या मुराद है? इसका माना क्या है? तो यहाँ पे आप देख लीजिए, हमें पहले जानना जरूरी है कि सिस्टमेटिक किसको कहते हैं, अरेंजमेंट किसको कहते हैं, फिर हमें पता चलेगा कि सिस्टमेटिक अरेंजमेंट क्या होता है। सिस्टमेटिक अरेंजमेंट क्या होता है? तो यहाँ पे आप देख लीजिए, सिस्टमेटिक माना क्या है? बाउसूल। एक होता है बेउसूल, उसको दूसरा होता है बाउसूल। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, दूसरा जो वर्ड है अरेंजमेंट। अगर आप इस अरेंजमेंट से पहले एक वर्ड जानेंगे अरेंज,
یہ ایک اگر آپ ہائر لیول کے اسٹوڈنٹ دیکھ رہے ہو تو یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے یہ جو ارینج ورڈ ہے یہ ورب ہے. کیا ہے ورب؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ ترتیب. کیا ہے؟ ترتیب دینا. ترتیب دینا. تو یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے ارینجمنٹ کا معنی ہے کیا ہے؟ ترتیب یا انتظام یا انتظام. تو سسٹمیٹک ارینجمنٹ کا معنی کیا ہے؟ منظم انتظام. منظم انتظام. ہمیں منظم انتظام کو سمجھنا ہے تو پہلے ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ منظم کس کو کہتے ہیں. منظم کس کو کہتے ہیں؟ اگر آپ اردو ڈکشنری دیکھیں گے، اردو ڈکشنری اگر آپ دیکھیں گے، فیروز اللغات اگر آپ کنسلٹ کریں گے، فیروز اللغات میں یہ منظم کا ورڈ، یہ جو ورڈ ہے منظم، یہ جو لفظ ہے منظم، اس کا معنی یہ ہے وہ چیز جو انتظام کے ساتھ ہو. وہ چیز جو انتظام کے ساتھ ہو. تو اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے؟ اس سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے؟ تو یہاں پہ آپ نے جاننا ہے. ہم اس سے یہ بھی سمجھ سکتے ہیں اگر آپ امیجن کریں گے. آپ امیجن کیجئے، میں ایزی ورڈز میں، ایزی الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اور کوشش کرتا رہوں گا. اس پوائنٹ سے اگر آپ اس پوائنٹ کو غور سے دیکھیں گے تو اس پوائنٹ سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ اس پوائنٹ سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ وہ چیز جو انتظام کے ساتھ ہو. اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی کیا؟ اس کا یہ معنی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے وہ جملہ جو انتظام کے ساتھ ہو. کیونکہ ہم سینٹنس کے بارے میں ہی پڑھتے ہیں، ہم اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں منظم اس جملے کو کہتے ہیں. ہم اس ڈکشنری میں آپ یہ نہیں دیکھ سکتے ہیں، آپ وہاں پہ یہ نہیں لکھا گیا ہے، مگر ہم یہاں پہ سینٹنس کے ہی بارے میں پڑھ رہے ہیں. تو یہاں پہ آپ اس منظم کا معنی جاننے کی کوشش کریں گے ان یور اون ورڈز. آپ امیجن کیجئے، اس کا مطلب یہ بھی ہے وہ جملہ جو انتظام کے ساتھ ہو. یعنی وہ جملہ جو انتظام کے ساتھ ہو، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا یہی مطلب ہے جو میں نے پہلے ہی کہا کہ وہ ورڈ جب ان کا ارینجمنٹ بنایا جائے، صحیح ارینجمنٹ بنایا جائے، صحیح ارینجمنٹ بنانے کے بعد اس میں کمپلیٹ سینس پایا جائے، اس میں کمپلیٹ سینس پایا جائے، دیٹ از کالڈ سینٹنس، دیٹ از کالڈ منظم. تو منظم انتظام کا یہی معنی ہے. جب سسٹمیٹک ارینجمنٹ کا یہی معنی ہے جب ہم دیکھیں گے کچھ ورڈز، ہم دیکھیں گے ان کا ارینجمنٹ، ان کی ترتیب جو ہے وہ صحیح انداز سے کی گئی ہو، تو وہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں جب سسٹمیٹک آرڈر، سسٹمیٹک ارینجمنٹ پایا جائے ورڈز کا، تو وہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں دیٹ از کالڈ سینٹنس. ادروائز ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ دیٹ از کالڈ سینٹنس، کیونکہ جب کمپلیٹ سینس نہیں دیکھنے کو ملے گا تو ہم کیسے کہیں گے کہ وہ سینٹنس ہے؟ سینٹنس ہے. سینٹنس تبھی ہم کہہ سکتے ہیں جب ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ ورڈز کیا کہہ رہے ہیں، ورڈز کیا کہہ رہے ہیں. تو ایک بار پھر آپ دیکھ لیجئے میرے اس سسٹمیٹک ارینجمنٹ کا کچھ ورڈز میں نے انگلش میں لکھے. تو یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے words in a sentence are arranged in a manner that make sense in speech and in writing. speech کا مطلب کیا ہے؟ speech کا مطلب ہے تقریر. speech کا مطلب ہے تقریر. speech کا مطلب ہے بیان. speech کا مطلب ہے بیان. تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے معنی ہے اس کے. تو اس کے بعد رائٹنگ جو ہے، رائٹنگ رائٹ سے نکلا ہے. رائٹ کا مطلب ہے لکھنا، تو رائٹنگ کا مطلب ہے لکھائی. لکھائی. تو یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے، یہاں پہ تو اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے جب آپ سینٹنس، جب آپ گرامر جانتے ہو، جب آپ گرامر جانتے ہو تو آپ کو یہ پتا ہوگا کہ ارینجمنٹ آف دا سینٹنس، ارینجمنٹ آف دا ورڈز کیسے ہوتا ہے، تو کمپلیٹ سینس کیسے بنتا ہے. جب آپ کو یہ پتا ہوگا کہ کمپلیٹ سینس کیسے بنتا ہے تو آپ کو یہ بھی، آپ کو اسپیچ میں، بیان میں، تقریر میں
کوئی پرابلم نہیں کریٹ ہو جائے گی، آپ کوئی پرابلم فیس نہیں کریں گے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ سینٹنس کیسے بنتا ہے، یہ جو جملہ ہے یہ کیسے بنتا ہے۔ آپ اچھی طریقے سے ورڈز کا جو ہم کہہ سکتے ہیں ترتیب دے سکتے ہیں، ورڈز کا ترتیب آپ دے سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ جاننے کی کوشش کیجئے، جب آپ ورڈز کی ترتیب دیں گے تو آپ جانتے ہیں کہ ورڈز کا ارینجمنٹ کیسے بنتا ہے، تو آپ کو جو سینٹنس بنانا ہے آپ آٹومیٹکلی ایزیلی سینٹنس بنا سکتے ہیں، جملہ بنا سکتے ہیں۔ تو سپیچ میں، بیان میں، تقریر میں آپ کو کوئی پرابلم فیس نہیں کرنی پڑے گی۔ تو آپ نہیں دیکھیں گے کوئی پرابلم جب آپ سینٹنس جانتے ہیں کہ سینٹنس کیسے بنتا ہے، سینٹنس کیسے بنتا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ رائٹنگ، لکھائی میں جب آپ کچھ لکھتے ہیں، جب آپ کو یہ پتا ہوگا کہ سینٹنس کیسے بنتا ہے، سینٹنس کیسے کمپلیٹ سینس دیتا ہے، سینٹنس کیسے ورڈز جب ہم گروپ بنائیں گے، ورڈز کا گروپ اب جب ہم بنائیں گے تو کمپلیٹ سینس کیسے پیدا ہوتا ہے، کمپلیٹ سینس کیسے پیدا ہوتا ہے۔ تو پھر آپ دیکھیں گے اس شخص میں جس کو یہ پتا ہوگا، اس اسٹوڈنٹ کو جس کو یہ پتا ہوگا کہ سینٹنس کیسے بنتا ہے، سینٹنس کیسے کمپلیٹ سینس دیتا ہے، تو اسے آپ جانیں گے سپیچ میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی، سپیچ میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی، کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ ہم کہہ سکتے ہیں in our own words۔ اس کے بعد رائٹنگ میں ہم کبھی بھی کوئی غلطی نہیں دیکھیں گے جب ہم جانیں گے کہ سینٹنس کیسے بنتا ہے، سینٹنس کیسے بنتا ہے، سینٹنس کیسے کمپلیٹ سینس دیتا ہے۔ تو اس کے بعد ہم ایک دو ایگزامپلز دیکھیں گے تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد بھی کچھ مزید ویڈیو سینٹنس کے بارے میں آئیں گے، تو آپ اس ویڈیو کو اچھی طریقے سے سمجھے، اس کو ایک دو بار بھی اگر آپ کو یہ دیکھنا پڑے تو اس کو دیکھ لیجئے۔ تو یہاں پہ آپ نے کیا سمجھنا ہے، مزید سمجھنا ہے ایگزامپلوں کے ذریعے، تاکہ ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ سسٹمیٹک آرڈر کیسے اور سسٹمیٹک جو ارینجمنٹ ہے یہ کیسے ہمیں ایگزامپلوں کے ذریعے ہمیں دیکھنے کو ملے گا۔ تو یہاں پہ کمپلیٹ سینس کی بات ہو رہی ہے، تو یہ ہمیں کمپلیٹ سینس کا مطلب کیا ہے یہ ہم نے بتایا کہ سینٹنس میں ہم اس کو مزید سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلی جو ایگزامپل ہے آئی ایٹ فوڈ، اس کا مطلب ہے جو بھی ہائر لیول کے اسٹوڈنٹس دیکھ رہے ہو وہ جانتے ہیں کہ یہ جو سینٹنس ہے یہ ٹینس کے پریزنٹ سمپل کا پازیٹیو سینٹنس ہے، ٹھیک۔ چھوٹے بچے اگر دیکھ رہے ہو تو وہ یہ بات ابھی یاد نہیں رکھ سکتے ہیں، کیونکہ اگر ان کا جو گرامر ہے ابھی اتنا ساؤنڈ نہیں ہے، مضبوط نہیں ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے، ہم ایزی ورڈز میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آئی ایٹ فوڈ، اس کا مطلب ہے میں کھانا کھاتا ہوں، میں کھانا کھاتا ہوں۔ جب آپ کسی لڑکے سے اگر آپ کا کوئی دوست ہے، آپ اس کے گھر جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اسے کہ میں کھانا کھاتا ہوں۔ اگر آپ سے وہ پوچھے گا کہ کیا آپ کھانا کھاتے ہو، آپ کہیں گے کہ میں کھانا کھاتا ہوں، میں کھانا کھاتا ہوں۔ اس کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ کھانا کھاتا ہے، پھر وہ اسی کا انتظام کرے گا۔ تو ٹھیک، یہاں پہ آپ نے سمجھنا ہے کہ یہ جو ورڈز ہے یہاں پہ 3 ورڈز ہے، کتنے 3 ورڈز ہے، ان کا معنی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، کمپلیٹ سینس یہاں پہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ ہمیں سمجھ آتا ہے کہ آخر جو یہ ورڈز ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ کیا کہہ رہے، آئی ایٹ فوڈ، میں کھانا کھاتا ہوں۔ اگر لڑکی ہوگی، اگر مونس ہوگی تو مونس کے ساتھ وہ بھی کہے گی، لڑکی اگر ہوگی تو وہ بھی کہے گی میں کھانا کھاتی ہوں، میں کھانا کھاتی ہوں، وہ بھی کہے گی انگلش میں آئی ایٹ فوڈ۔ تو اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے ان کا ارینجمنٹ جو ہے، سسٹمیٹک ارینجمنٹ یہاں دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو یہاں پہ ہم کہیں گے یہ جو سینٹنس ہے، یہ جو جملہ ہے یہ ٹھیک ہے۔ اگر اس سینٹنس کو ہم ایسے لکھنے کی کوشش کریں گے، فوڈ آئی ایٹ، فوڈ آئی، کیا یہ سینٹنس ہے؟ کیا یہ
सेंटेंस है, आप गौर कीजिए, आप इमेजिन कीजिए, ये सेंटेंस नहीं है। क्यों? इसका जो माना है, ये जो 3 वर्ड्स है, यहां पे भी 3 वर्ड्स है, इनकी जो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट हम कह सकते हैं, इनका जो ऑर्डर है, अरेंजमेंट, तरतीब है, वो सही है, वो सही। यहाँ पे जो ये 3 ही वर्ड्स यहां पे भी है, मगर यहां पे हमें सिस्टमेटिक अरेंजमेंट नहीं देखने को मिलता है, यहां पे हमें मुनज़्ज़म इंतजाम नहीं देखने को मिलता है। तो हम यहां पे इसको नहीं कह सकते हैं, ये जो वर्ड है सेंटेंस, क्या सेंटेंस हमें यहां नहीं कहना चाहिए। तो इसके बाद आप देख लीजिए, इसके बाद आपने समझना यह है कि इस सेंटेंस में क्या है, कंप्लीट सेंस भी पाया जाता है, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट भी देखने को मिलता है। इसके बाद ही इज राइटिंग ए लेटर। लेटर का माना क्या है? लेटर ऑलरेडी हमने पढ़ा, लेटर के बारे में। उस लेटर की बात, उन लेटर्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे खत की बात हो रही है, चिट्ठी की बात हो रही है। लेटर का माना क्या है? खत, चिट्ठी। तो यहाँ पे इसका माना क्या है? ही इज राइटिंग ए लेटर। इसका मतलब है वो एक चिट्ठी लिख रहा है, वो एक चिट्ठी लिख रहा है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, इसका समझ यहाँ पे है, इसका समझ यहाँ पे है, कंप्लीट सेंस देखने को मिलता है। हमें ये समझ आ रहा है कि कौन चिट्ठी लिख रहा है, वो चिट्ठी लिख रहा है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, कंप्लीट सेंस देखने को मिलता है। इसके बाद आप देखेंगे कि ये जो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है, ये यहाँ पे देखने को मिलता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।